بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ طیب ایردوان نے کی ولادیمیر پوٹین سے ملاقات، اناج ایکسپورٹ ڈیل پھر شروع کرنے کی درخواست، یوکرین کی بندرگاہ پر تازہ ڈرون حملہ۔ ژی جن پنگ دہلی G20 سمٹ میں حصہ نہیں لیں گے، وزیر اعظم لی کیانگ چائنا کی نمائندگی کریں گے، سرکاری اعلان کر دیا گیا۔ ژی کے نہ آنے پر بائیڈن نے کیا افسوس کا اظہار، کہا انڈیا دورے کا انتظار کر رہا ہوں۔ انڈیا نے کہا دہلی G20 سمٹ کو یاد رکھا جائے گا، گروپ کی صدارت برازیل کے حوالے کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کیا بحرین کا دورہ، لیبیا کے ساتھ تعلقات قائم کرانے کے لیے امریکہ کی کوششیں ناکام۔ عبدالفتاح البرہان ساؤتھ سوڈان پہنچے، جنگ روکنے کی کوششوں پر بات چیت۔ انڈیا کے دستور کی اطاعت کا حلف نامہ داخل کریں، جموں کشمیر اسمبلی میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے اکبر لون کو سپریم کورٹ کی ہدایت۔ مراٹھا ریزرویشن مسئلہ گرمایا، جالنہ لاٹھی چارج کے خلاف بارامتی میں احتجاج، حکومت نے معافی مانگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے رشیا کے سوچی شہر میں صدر ولادیمیر پوٹین سے اہم ملاقات کی۔ انہوں نے پوٹین سے درخواست کی کہ وہ اناج کے ایکسپورٹ کی ڈیل کو پھر سے شروع کریں تاکہ دنیا میں غذا کے بحران سے نمٹا جا سکے۔ رشیا نے جولائی میں اس ڈیل کی مدت بڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے ایک سال پہلے یونائیٹڈ نیشنز اور ترکی کی کوششوں سے یہ ڈیل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کئی ملکوں، خاص طور پر نارتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ کے ملکوں میں اناج کا بحران کسی حد تک حل ہوا تھا۔ پوٹین نے طیب ایردوان کو بتایا کہ وہ اناج ڈیل کے بارے میں بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ترکی کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ طیب ایردوان کے ساتھ ان کے اکنامک ایڈوائزرز بھی رشیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر دونوں لیڈرز نے ترکی اور رشیا کے درمیان کئی سیکٹرز میں تعاون کے علاوہ عالمی صورتحال، خاص طور پر یوکرین جنگ سے جڑے معاملات پر بات چیت کی۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے حال ہی میں رشیا کو بعض تجویزیں پیش کی تھیں جن کا مقصد اناج ڈیل کی مدت بڑھانا ہے۔ یوکرین کے اوڈیشہ علاقے میں دنوب ندی کی بندرگاہ پر رشیا نے تازہ ڈرون حملہ کیا ہے، جس سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ جب سے اناج ڈیل ختم ہوئی ہے، رشیا نے بندرگاہی شہروں پر اس طرح کے حملے بڑھا دیے ہیں۔ چائنا نے سرکاری طور پر ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم لی کیانگ اس ویکینڈ پر دہلی میں ہونے والی G20 سمٹ میں حصہ لیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ صدر ژی جن پنگ 18ویں G20 سمٹ میں حصہ نہیں لیں گے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین بھی G20 سمٹ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے ایک بیان میں کہا گیا کہ ریپبلک آف انڈیا کی حکومت کی دعوت پر وزیر اعظم لی کیانگ 9 اور 10 ستمبر کو نئی دہلی میں ہونے والی 18ویں G20 سمٹ میں حصہ لیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ اس سمٹ سے اتفاق رائے مضبوط ہوگا اور ترقی کو بڑھاوا ملے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم G20 لیڈرز کی چھوٹی کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ژی جن پنگ کی غیر موجودگی کے لیے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ امکان ہے کہ وہ اس ہفتے انڈونیشیا میں آسیان اور ایسٹ ایشیا سمٹس میں بھی حصہ نہیں لیں گے۔ دونوں کانفرنسوں میں وزیر اعظم کیانگ چائنا کی نمائندگی کریں گے۔ چائنا کی سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے بتایا کہ چائنا معیشت اور ترقی کے شعبوں میں چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اتفاق رائے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کئی دنوں سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ ژی جن پنگ دہلی میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے، لیکن ژی کے نہ آنے پر امریکی صدر نے مایوسی کا اظہار کیا۔ بائیڈن کے علاوہ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز، جرمن چانسلر اولاف شولز، برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک، جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیڈا اور برازیل کے صدر لوئس اناشیو لولا ڈا سلوا ان لیڈرز میں شامل ہے جو G20 سمٹ میں حصہ لیں گے۔
وزیر اعظم نریندر مودی بھی چائنیز پریزیڈنٹ زی جن پنگ سے دہلی میں ملاقات نہیں کر سکیں گے، لیکن دونوں کے بیچ کچھ مہینے پہلے یعنی کچھ دن پہلے برکس چوٹی کانفرنس کے موقع پر مختصر ملاقات ہوئی تھی۔ مودی اور زی نے LAC پر تناؤ کم کرنے کے لیے قدم اٹھانے سے اتفاق کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اپنے انڈیا دورے کے انتظار میں ہیں۔ بائیڈن 7 ستمبر کو انڈیا کے لیے روانہ ہوں گے۔ وہ 8 ستمبر کو وزیر اعظم نریندر مودی سے آپسی ملاقات کریں گے۔ انڈیا فی الحال G20 کا صدر ہے۔ دورے سے پہلے بائیڈن سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ انڈیا اور ویتنام کا دورہ کریں گے، جس کا انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ انہوں نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا کہ زی نہیں آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کی جلد ہی زی سے ملاقات ہوگی۔ G20 کانفرنس کے موقع پر مودی 10 ستمبر کو G20 کی صدارت برازیل کے صدر لولا کے حوالے کریں گے۔ G20 ملک عالمی GDP کے تقریباً 85% کی نمائندگی کرتے ہیں اور عالمی تجارت کے 75% سے زیادہ حصے کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی 2/3 آبادی ان ملکوں میں رہتی ہے۔ اس گروپ میں ارجنٹائن، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چائنا، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، ساؤتھ کوریا، میکسیکو، رشیا، سعودی عرب، ساؤتھ افریقہ، ترکی، برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین شامل ہے۔ انڈیا نے G20 صدر کی حیثیت سے افریقن یونین کو G20 میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ نئی دہلی میں G20 سمٹ کو اس کے نتیجوں، اس کے حل، نظریات اور اقدامات یا ایکشنز کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ رشیا اور چائنا کے لیڈرز کے نہ آنے کے بارے میں ایک سوال پر وزیر نے کہا کہ کون آ رہا ہے، اس بارے میں توجہ دینے کے بجائے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک کیا نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں، اسی پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ وزیر خارجہ نے DB ڈائیلاگ پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے یہ بات کہی۔ حکومت نے کہا ہے کہ انڈیا نے گلوبل ساؤتھ کی آواز اٹھانے کے لیے اپنی G20 صدارت کے دوران بھرپور کوششیں کی ہیں۔ گلوبل ساؤتھ ایک نیا ٹرم ہے جس کا مطلب غیر ترقی یافتہ یا ابھرتے ہوئے ملک ہیں۔ G20 آپریشن سے متعلق خصوصی سیکریٹری مکتیش پردیسی نے امید ظاہر کی ہے کہ G20 میں افریقی یونین کو شامل کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ترکی کے وزیر خارجہ سے ریاض میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ترک وزیر خارجہ نبیل عمار کے ساتھ الگ الگ مسائل پر بات چیت کی گئی۔ ترکی کے وزیر نے اس موقع پر ایران اور سعودی عرب کے درمیان دوستی کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بہت جلد ترکی کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بحرین کا اہم دورہ کیا اور وہاں کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب بعض عرب ملکوں کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے 3 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 2020 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے عربوں اور اسرائیل کے درمیان یہ تعلقات قائم ہوئے تھے۔ تب سے کسی اسرائیلی وزیر کا بحرین یا کسی اور ملک میں جہاں تعلقات قائم کیے گئے ہیں یہ پہلا دورہ ہے۔ وزیر خارجہ ایلی کوہن کچھ مہینے پہلے ہی دورہ کرنے والے تھے، لیکن اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ملتوی ہونے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی۔ فلسطینی اسرائیل کے ساتھ بعض عرب ملکوں کے تعلقات پر خوش نہیں ہیں۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بھی تعلقات قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں پردے کے پیچھے سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو دورے کی دعوت دی تھی۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ محمود عباس کو پیشکش کی گئی کہ اسرائیل سعودی تعلقات قائم ہونے کی صورت میں فلسطینی اتھارٹی کو ایک بڑا معاشی پیکیج دیا جائے گا۔ کچھ دن پہلے اسرائیلیوں سے بھرے ہوئے ایک ہوائی جہاز نے سعودی عرب میں ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے لینڈنگ کی اجازت دینے پر سعودی عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ امریکہ لیبیا اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم کرانے کی کوششیں ہار چکا ہے، لیکن ان کوششوں میں ناکامی کے باوجود امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ آئندہ پھر سے ایسی کوششیں کریں گے۔ حال ہی میں لیبیا کی وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے روم میں ملاقات کی تھی، جس پر ایک تنازع پیدا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ صدر عبدالحمید بیبا بھی اس مسئلے پر کافی دباؤ میں ہیں۔ دارالحکومت ترپولی اور دوسرے مقامات پر لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے خلاف وارننگ دی۔ اسرائیل نے جنین میں بڑے پیمانے پر دھاوا کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ وفا نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ اس آپریشن میں 40 سے زیادہ فوجی گاڑیاں استعمال کی گئی، 4 فلسطینی زخمی بھی ہیں۔
اسرائیلی جیل میں بھوک ہڑتال کرنے والے ایک فلسطینی قیدی کی حالت بہت بگڑ گئی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے حوالے سے فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس قیدی کی پہچان قائد التصفوس کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو پچھلے 32 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہے۔ اسرائیلی جیلوں کے خراب حالات اور قیدیوں کو کسی الزام یا مقدمے کے بغیر لمبے عرصے سے قید میں رکھنے کے خلاف اکثر فلسطینی ایسی ہڑتالیں کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ڈینگی کی وجہ سے 24 گھنٹوں میں 21 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 2352 لوگوں کو ڈینگی کی وجہ سے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ اس سال بنگلہ دیش میں اب تک ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 618 ہو گئی ہے۔ سوڈان کے فوجی جنرل عبدالفتاح البرہان ساؤتھ سوڈان پہنچے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ ان کا دوسرا بیرونی دورہ ہے۔ سوڈان میں فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان اپریل سے لڑائی ہو رہی ہے۔ عبدالفتاح البرہان نے اس سے پہلے ایجپٹ کا دورہ کیا اور صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی۔ سوڈان میں لڑائی کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ان میں سے زیادہ تر پڑوسی ملکوں ایجپٹ اور چاڈ کو فرار ہوئے ہیں۔ سوڈان میں الگ الگ مقامات پر لڑائی بھی جاری ہے۔ ایک تازہ لڑائی میں 20 سویلینز ہلاک ہوئے ہیں، ان میں 2 بچے شامل ہیں۔ شہدائے کربلا کے چہلم اربعین کے لیے 14 ملین لوگ اب تک کربلا پہنچ چکے ہیں۔ عراق کے عہدیداروں نے بتایا کہ یہ پچھلے کچھ برسوں میں سب سے بڑا اربعین جلوس ہوگا۔ کرونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے 3 سال اربعین متاثر ہوا۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ مراٹھا طبقے کے لیے ریزرویشن کا مسئلہ اور تیز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مہاراشٹر کے پونے ضلع کے بارامتی میں کئی مراٹھا تنظیموں نے جالنہ میں احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چارج کے خلاف مظاہرہ کیا۔ احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ ڈپٹی چیف منسٹر اجیت پوار شیو سینا بی جے پی حکومت سے استعفیٰ دیں۔ مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے احتجاجیوں پر پولیس کے لاٹھی چارج کے لیے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے مراٹھا ریزرویشن کے بارے میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی ہے۔ ریاستی حکومت نے اس مسئلے پر تفصیل سے غور کیا ہے۔ اس کے علاوہ جالنہ میں مراٹھا ریزرویشن کے مطالبے پر ہونے والی بھوک ہڑتال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجیت پوار نے جالنہ میں احتجاجیوں پر لاٹھی چارج کی مذمت کی۔ انہوں نے احتجاجیوں سے اپیل کی کہ وہ سرکاری جائیدادوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے نے بھوک ہڑتال کرنے والے منوج پاٹل سے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ حکومت ان کے مطالبات پر کام کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے نیشنل کانفرنس کے لیڈر محمد اکبر لون سے کہا ہے کہ وہ ایک ایفیڈیوٹ داخل کرتے ہوئے بتائیں کہ وہ انڈیا کے دستور کی اطاعت کریں گے، انڈیا کی آزادی کو تسلیم کریں گے اور یہ بات مانیں گے کہ جموں کشمیر انڈیا کا اٹوٹ حصہ ہے۔ محمد اکبر لون نے 2018 میں جموں کشمیر اسمبلی میں پاکستان کے حق میں نعرہ لگایا تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ ہدایت اس وقت دی جب مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے کہا کہ لون سے حلف نامہ لیا جائے۔ انہوں نے علیحدگی پسند طاقتوں کی تائید کرتے ہوئے جموں کشمیر اسمبلی میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا۔ لون ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے آرٹیکل 370 برخاست کرنے کی مرکزی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ طیب ایردوان نے کی ولادیمیر پوٹین سے ملاقات، اناج ایکسپورٹ ڈیل پھر شروع کرنے کی درخواست، یوکرین کی بندرگاہ پر تازہ ڈرون حملہ۔ ژی جن پنگ دہلی G20 سمٹ میں حصہ نہیں لیں گے، وزیر اعظم لی کیانگ چائنا کی نمائندگی کریں گے، سرکاری اعلان کر دیا گیا۔ ژی کے نہ آنے پر بائیڈن نے کیا افسوس کا اظہار، کہا انڈیا دورے کا انتظار کر رہا ہوں۔ انڈیا نے کہا دہلی G20 سمٹ کو یاد رکھا جائے گا، گروپ کی صدارت برازیل کے حوالے کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کیا بحرین کا دورہ، لیبیا کے ساتھ تعلقات قائم کرانے کے لیے امریکہ کی کوششیں ناکام۔ عبدالفتاح البرہان ساؤتھ سوڈان پہنچے، جنگ روکنے کی کوششوں پر بات چیت۔ انڈیا کے دستور کی اطاعت کا حلف نامہ داخل کریں، جموں کشمیر اسمبلی میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے اکبر لون کو سپریم کورٹ کی ہدایت۔ مراٹھا ریزرویشن مسئلہ گرمایا، جالنہ لاٹھی چارج کے خلاف بارامتی میں احتجاج، حکومت نے معافی مانگی۔
یہ تھی آج کی خبریں. شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.